السلام علیکم، ڈسٹرکٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں الشبہ پرویز۔ ملاحظہ کیجیے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ لائنز۔ حافظ آباد میں مبینہ طور پر سسرالیوں کے ہاتھوں جلنے والی خاتون چل بسی، مقتولہ کے نزاعی بیان پر پولیس نے ساس اور نند کو دھر لیا۔ توبہ ٹیکسنگ میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور نہتے کشمیریوں کے قتل عام کی شدید مذمت، کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ دادو میں منشیات کی سرعام فروخت، عوامی احتجاج پر پولیس کا کریک ڈاؤن، منشیات فروشوں نے لال ہندی قبرستان میں پناہ ڈھونڈ لی۔ وطن سے محبت کے اظہار کے لیے شہر شہر ہے سبز پرچموں کی بہار، چھوٹے بڑے اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں پاک سرزمین سے محبت کا اظہار۔ اور پاک پتن میں ہوئے کبڈی کے مقابلے، ملک کے مختلف علاقوں کے نامور کھلاڑیوں نے اپنے عمدہ کھیل سے کیا شائقین کو محظوظ۔ جلال پور بھٹیاں سے انور جاوید کی رپورٹ۔ حافظ آباد میں سسرالیوں کی جانب سے مبینہ طور پر جلائی گئی خاتون ہسپتال میں دم توڑ گئی، جبکہ پولیس نے ساس اور نند کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کشمیر نگر کی رہائشی صوبیہ بی بی کے اہل خانہ کے مطابق اس کے سسرالیوں نے صوبیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 3 روز زیر علاج رہنے کے بعد وہ انتقال کر گئی۔ ذرائع کے مطابق صوبیہ بی بی نے مرنے سے قبل بیان میں ساس اور نند پر آگ لگانے کا الزام لگایا تھا۔ ایس ایچ او علی اکبر کے مطابق صوبیہ کی ساس اختر بی بی اور نند زہرہ بی بی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مقدمہ درج کر کے تفتیش کی جا رہی ہے۔ توبہ ٹیکسنگ سے منصور رفیق کی رپورٹ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور نہتے کشمیریوں کے قتل عام کے خلاف جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ مرکز اسلامی برہان مسجد میں منعقدہ کانفرنس کی صدارت جماعت اسلامی کے ضلعی امیر مولانا رحمت اللہ ارشد نے کی، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے ضلعی سیکریٹری اطلاعات مولانا حسن معاویہ سمیت مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے کانفرنس میں شرکت کی۔ مولانا رحمت اللہ ارشد اور دیگر مقررین نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ بھارت کشمیر میں نہتے مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبر اور ظلم سے جذبہ حریت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مقررین نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو متحد ہو کر کوشش کرنی چاہیے۔ کانفرنس کے شرکاء نے عزم کیا کہ کشمیری بھائیوں کی ہر طرح سے مدد جاری رہے گی۔ دادو سے مقبول چانڈیوں کی رپورٹ۔ منشیات کی سرعام فروخت کے باعث نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ عوامی احتجاج پر پولیس نے کئی مقامات سے منشیات کے اڈے ختم کیے تو منشیات فروشوں نے قبرستان میں ڈیرے ڈال لیے۔ اب لال ہندی قبرستان میں دن رات چرس، افیون اور ہیروئن فروخت ہوتی ہے اور جگہ جگہ نشے کے عادی افراد کے ڈیرے ہیں۔ شہریوں نے پولیس حکام سے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، وطن سے محبت کے اظہار کے لیے جامپور کے شہری بھی کسی سے کم نہیں۔ شہر بھر میں سبز پرچموں کی بہار ہے اور چھوٹے بڑے پاک سرزمین سے محبت کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نفیس الرحمان شہروانی کی اس رپورٹ سے۔ ماہ اگست کے شروع ہوتے ہی ملک کے دوسرے شہروں کی طرح جامپور میں بھی سبز پرچموں کی بہار شروع ہو گئی ہے۔ شہر کے ہر محلے اور گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے سبز جھنڈیاں اٹھائے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ٹریفک چوک، ٹیمس گیٹ، اندرون بازار میں بڑے بڑے پاکستانی پرچم فروخت کرنے کے لیے سٹال لگا دیے گئے ہیں۔ ان سٹالوں پر کاغذ کی جھنڈیاں، سٹیکرز، بیج اور کیرنگ کے علاوہ سبز پرچم بھی دستیاب ہیں، جبکہ یہی سبز حلالی پرچم اسٹالوں پر آب و تاب کے ساتھ لہراتے نظر آتے ہیں۔ ان اسٹالوں پر چھوٹے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسٹال پر موجود اشیاء گھر لے کر جائیں، جبکہ والدین کے لیے بھی بچوں کی خواہشات کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا۔
वो बच्चों को स्टिकर्स, बैज, झंडियां और परचम खरीद कर दे रहे हैं ताकि इनकी खुशियों में भी इजाफा हो सके। जो आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, जश्न आज़ादी के सामान की मुख्तलिफ वैरायटी में इजाफे के साथ साथ इन स्टॉलों पर अवाम के रश में भी मज़ीद इजाफा होगा। कैमरामैन अब्दुल हादी खान के साथ नफीसुर रहमान शेरवानी, ATV न्यूज़, जामपुर। अभी शामिल करते हैं पाकपतन से मुनीर अहमद की रिपोर्ट। बस्ती मानिका में बाबा गनी शाह के उर्स के मौके पर कबड्डी के मुकाबले भी हुए, जिनमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को साबिक MNA और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अहमद रजा मानिका ने इनामात दिए। कबड्डी मैच देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ए न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अहमद रजा मानिका ने कहा कि हुकूमत को कबड्डी के खेल पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दही इलाकों के नौजवानों को मौके मैसर नहीं, जिसके बाइस वो मनफी सरगर्मियों की जानिब माइल होते हैं। गुजरांवाला से शबीर मुगल की रिपोर्ट। पुलिस ने पानी की मोटर चुराने वाले गिरोह के 2 कारिंदों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मोटर्स और दीगर सामान बरामद कर लिया है। 0 पॉइंट पर नाकाबंदी के दौरान मशकूक गाड़ी को रोका गया तो ड्राइवर ने फरार होने के लिए रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस एहलकारों ने ताक़ुब करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी से लाखों रुपए मालियत की मोटर्स और आलात बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिमों ने एतराफ किया है कि वो घरों और कारखानों से मोटर्स चुराने के बाद स्क्रैप में फरोख्त कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट न्यूज से फिल वक्त इतना ही, और नाज़रीन ATV की ट्रांसमिशन इंटरनेट पर देखने के लिए विजिट कीजिए atv.com.pk। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।